بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یعلم بأن اللہ یرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان سے ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اللہ سے اس قدر حیا کرو جو حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم حیا کرتے ہیں، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ حیا نہیں ہے، لیکن جو اللہ سے جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے حیا کرنی چاہیے۔ اسے اپنے اور سر کے اندر کی چیزوں، کان، آنکھ، زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ پیٹ اور پیٹ کے اندر جو چیزیں شامل ہیں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ موت اور بوسیدگی کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو شخص آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا کی جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ حضرت محمد بن مخلد فرماتے ہیں، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک حکیم کا قول ہے کہ تم ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر حیا کو زندہ رکھا کرو جن سے انسان کو حیا آئے۔ ابن عطا سے مروی ہے کہ ہیبت اور حیا سب سے بڑا علم ہے۔ جب ہیبت اور حیا جاتی رہے تو پھر کوئی بھلائی باقی نہیں رہتی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ دل میں ہیبت کا پایا جانا اور اس کے ساتھ ان بدعملیوں کی وجہ سے جو اللہ کی جانب سے تجھ سے سرزد ہو چکی ہیں، خوف کھانا حیا ہے۔ ذوالنون مصری سے مروی ہے کہ محبت گویائی بناتی ہے، حیا خاموش کرتی ہے، خوف بے چین کرتا ہے۔ حضرت ابو عثمان سے مروی ہے کہ جو شخص حیا سے پر گفتگو کرے اسے اس بات سے شرم نہ آئے کہ کس بات پر گفتگو کر رہا ہے تو سمجھ لو وہ شخص استدراج کی حالت میں ہے۔ اور اسی طرح بے شمار اولیاء اللہ نے اس میں اپنے اقوال فرمائے ہیں کہ جو شخص اللہ سے شرم نہیں کرتا وہ حیا کے متعلق واز کیوں کر کہتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے۔ اور حیا چونکہ ایمان سے ہے اس لیے حیا بہت ضروری ہے، اور یہ ایمان کا اسے جز کہا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت فضیل بن عیاض سے مروی ہے کہ 5 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: سنگ دلی، آنکھوں کا آنسو نہ بہانا، بے حیائی، دنیا کی رغبت، لمبی آرزوئیں کرنا۔ تو اسی طرح استاد امام کشیری سے مروی ہے کہ حیا پگھلانے کا سبب بنتی ہے۔ اور آپ فرمایا کہ حیا یہ ہے کہ آقا کو اطلاع ہونے پر انتڑیاں پگھل جائیں۔ مروی ہے کہ حیا یہ ہے کہ اللہ کی تعظیم کے لیے دل سکڑ جائے۔ مروی ہے کہ جب کوئی شخص لوگوں کو واعظ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے دونوں فرشتے اسے پکار کر کہتے ہیں جو نصیحت تو اپنے بھائی کو کر رہا ہے پہلے اپنے آپ کو کر، ورنہ اپنے آقا سے شرم کر کیونکہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت جنید سے حیا کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا ایک طرف اللہ کی نعمت کو دیکھنا اور دوسری طرف اپنی کوتاہیوں کو دیکھنا، ان دونوں کیفیتوں کے درمیان جو حالت پیدا ہوگی وہی حیا ہے۔ تو لہذا حیا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات سے، اپنے نیک بندوں سے حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔